عثمان سالم نے گھر جا کر اپنی بہن النور کو الگ بٹھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام سنایا اور کہا، النور، ہمارا مذہب اور ہمارا قومی وقار تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہا ہے۔ آج سے اپنے آپ کو پردہ نشین لڑکی سمجھنا چھوڑ دو۔ مسلمان لڑکیوں تک یہ پیغام پہنچا کر انہیں اس جہاد کے لیے تیار کر لو۔ میں تمہیں خنجر، تیر، کمان اور برچھی کا استعمال سکھاؤں گا۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ قربانی کے لیے تیار ہوں۔ النور نے کہا، میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ میں اور میری سہیلیاں تو پہلے ہی سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے آزادی اور اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ ہم تو مردوں کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ عثمان سالم نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے متعلق جتنی بھی خبریں یہاں مشہور کی جاتی ہیں وہ سب جھوٹی ہوتی ہے۔ تمام مسلمان گھرانوں میں جا کر عورتوں کو صحیح خبر سناؤ۔ عثمان سالم نے اسے یہی خبر سنائی اور کہا کہ مسلمانوں میں غدار اور صلیبیوں میں مخبر بھی ہیں۔ اس نے بہن کو ایسے 3-4 گھرانے بتائے اور کہا کہ ان کی عورتوں کو ہاتھ میں لو اور انہیں بتاؤ کہ ان کے آدمی غدار ہیں۔ انہیں یہ بھی کہو کہ عیسائی اور یہودی لڑکیوں کے پیار سے بچو، ان کا پیار محض دھوکہ ہے۔ النور نے پوچھا، کیا میں رینی کو یہاں آنے سے روک دوں؟ وہ تو تمہارے ساتھ بھی بے تکلف ہو گئی ہے۔ عثمان سالم نے اسے کہا، اس کا باپ شہری اسے میں کہوں گا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، وہ بہت تیز اور ہوشیار ہے۔ رینی ایک جوان عیسائی لڑکی تھی۔ عثمان سالم کے گھر سے تھوڑی ہی دور اس کا گھر تھا۔ اس کا باپ شہری انتظامیہ کے کسی اونچے عہدے پر فائز تھا۔ لڑکی کا پورا نام رینی الیگزینڈر تھا۔ وہ النور کی پہلی سہیلی بنی ہوئی تھی۔ عثمان سالم کے ساتھ بھی اس نے گہرے مراسم پیدا کر لیے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ عثمان سالم ابھی اس کے قریب نہیں ہوا تھا۔ وہ وضیح جوان سمجھتا تھا کہ یہ عیسائی لڑکی ہے اور یہاں جاسوسی کرنے آتی ہے۔ اس نے رینی کو کبھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ اب جب اسے یہ ضرورت پیش آئی کہ رینی اس کے گھر نہ آیا کرے تو رینی کو یہ کہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا کہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرو، مگر اسے روکنا ضروری تھا کیونکہ وہ گھر میں اپنی بہن کو جنگی ٹریننگ دینا چاہتا تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اب کیا کیا راز آئیں گے۔ اس نے سوچ کر یہ طریقہ پسند کیا کہ النور سے کہا کہ رینی جب کبھی آئے تو تم یہ کہہ کر باہر چلی جایا کرو کہ کسی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس طرح اسے ٹالتی رہو، وہ خود ہی آنا چھوڑ دے گی۔ لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ شہر کے لوگ اس پاگل کی باتیں کر رہے تھے جو مسلمانوں کی تباہی کی پیش نگوئی کرتا پھر رہا تھا۔ غیر مسلموں کو وہ بہت ہی اچھا لگا تھا۔ سب اسے ڈھونڈتے پھرتے تھے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرکاری طور پر بھی اسے تلاش کیا جا رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے اور ان کا جذبہ سرد کرنے کے لیے اس پاگل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ وہ اسی رات کہیں لاپتہ ہو گیا تھا۔ 10-12 روز اس کی تلاش ہوتی رہی۔ سلیم حکام نے شہر کے باہر بھی گھڑ سوار دوڑا دیے۔ انہیں توقع تھی کہ وہ اس شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوگا، مگر وہ کسی کو نہ ملا۔ 10-12 دن گزر گئے۔ ان 12 دنوں میں عثمان سالم نے النور اور اس کی 3 سہیلیوں کو ہتھیار چلانا سکھا دیا۔ اس نے انہیں تیز زنی بڑی محنت سے سکھائی۔ اس کے علاوہ اس نے مسلمان نوجوانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام سنا کر زمین دوز محاذ پر جمع کر لیا۔ ان نوجوانوں نے اس مسلمان کاریگروں کو تیار کر چھپے ہتھیار بنانے شروع کر دیے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں ان نوجوانوں نے ان مسلمان کاریگروں کو تیار کر لیا جو برچھیاں، تیر، کمان وغیرہ بناتے تھے۔ یہ سب صلیبیوں کے ملازم تھے۔ وہ اپنے لیے کوئی ہتھیار نہیں بنا سکتے تھے۔ مسلمانوں کو کوئی ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کاریگروں نے گھروں میں چوری چھپے ہتھیار بنانے شروع کر دیے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں صرف سزائے موت ہی نہیں تھی بلکہ مرنے سے پہلے صلیبی درندوں کی بھیانک اذیتیں تھیں۔ وہاں کوئی مسلمان کسی معمولی سے جرم میں یا محض شک میں پکڑا جاتا تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ مسلمان گھرانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اور جاسوس کہاں ہے۔ اس کے ساتھ
ساتھ ہی اس کے جسم کو روئی کی طرح دھونا شروع کر دیتے تھے۔ کاریگر جو ہتھیار بناتے تھے عثمان سالم جیسے نوجوان رات کو مختلف گھروں میں چھپا دیتے تھے۔ دن کے وقت لڑکیاں برقع نما لباس میں خنجر اور تیر کمان چھپا کر مسلمانوں کے گھروں میں لے جاتی رہتی تھی، مگر ہتھیار بنانے اور گھروں میں پہنچانے کی رفتار بہت سست تھی۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جاسوس نے اطلاع دے دی کہ کرک اور مضافات کے مسلمانوں تک اس کا پیغام پہنچ گیا ہے اور وہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے زمین دوز محاذ بنا لیا ہے۔ یہ اطلاع لانے والا بھی ایک ذہین اور نڈر جاسوس تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جاسوس جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام عثمان سالم تک پہنچایا تھا پاگل کے بہروپ میں کامیاب ہو رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس اطلاع پر بہت خوش تھا۔ اس نے کہا جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے اسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ شعبہ جاسوس کے نائب زاہدان نے کہا اس کامیابی نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو مقبوضہ علاقے کے نوجوانوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اتنا بھڑکا دے سکتا ہوں کہ وہ شعلے بن کر کرک اور یروشلم کو آگ لگا دیں گے۔ بھڑکانا کوئی مشکل کام نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اور اس آگ میں وہ خود بھی جل کر مریں گے۔ میں نوجوانوں کو شعلے نہیں بنانا چاہتا، میں ان کے دلوں میں ایمان کی چنگاری سلگانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کا بھڑکانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اشرفی کی چمک اور لالچ سے تمہارے ہاتھ کھیلنے لگے گا اور زیادہ تعداد ان کی ہے جو جذباتی الفاظ اور جوشیلے نعروں سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ پھر تم ان سے جو کچھ کروانا چاہتے ہو کروا لو، انہیں آپس میں بھی لڑوا سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ جاہل اور گوار ہیں اور ان کا اپنا دماغ نہیں، اصل وجہ یہی ہے کہ خون کا جوش کچھ کر گزرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس عمر میں ذہن عیاشی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور عمل صالح کی طرف بھی۔ تم نوجوان ذہن کا جو بھی تحریک اشتعال دے دو وہ اسی کا اثر قبول کر لے گا۔ تمہارے دشمن ہماری قوم کے ابھرتے ہوئے ذہنوں میں عیاشی اور جنسی لذت کے ذراسامی ڈال رہے ہیں، بلکہ سرد رہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اسے جہاد کی طرف مائل کر کے دشمن کے خلاف استعمال نہ سکے۔ تم یہ کوشش کرو کہ نوجوان نہ بھڑکے بلکہ سرد رہے اور سوچے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھے کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے دشمن کو پہچانو، ان کی سوچیں بدل دو، ان میں قومیت کا احساس پیدا کر دو۔ یہ نوجوان قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، انہیں بھڑکا کر جلنے سے بچاؤ۔ انہیں مروانا دانشمندی نہیں ہے، دانائی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں دشمن کو مرواؤ، لیکن دشمن کا تصور واضح کرو۔ کوئی مسلمان مجھے برا بھلا کہے تو وہ نہ اسلام کا دشمن ہے اور نہ غدار ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ میں اسے اس قانون کا سہارا لے کر سزا نہیں دوں گا جو اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ملت کا قانون ملت کے امیر کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتا، غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے۔ جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے، خواہ وہ حکمراں خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ ان کی سوچیں بیدار کرو۔ زاہدان نے پوچھا اس صورت میں جبکہ وہاں نوجوان تیار ہو گئے ہیں ہم انہیں کس طرح استعمال کریں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا انہیں جوش میں نہ آنے دو، ان کی سوچیں بیدار کرو، وہاں کے حالات کے مطابق وہ خود فیصلہ کرے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ جذبات کے غلبے کے تحت نہ سوچے، وہاں اور زیادہ ذہین جاسوس بھیجو۔ اور یہ یاد رکھو زاہدان کے دشمن ہمیں نہیں ہمارے نوجوان بچوں کا کردار بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہمارے ان حکمرانوں کا جن کے ذہن بچوں کی طرح خام ہے۔ کسی بھی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا چاہتے ہو تو ان کے نوجوانوں کو ذہنی عیاشی میں ڈال دو۔ یہ قوم اس حد تک تمہاری غلام ہو جائے گی کہ اپنی مستورات تمہارے حوالے کر کے اس پر فخر کرے گی۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم کو اسی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے زاہدان سے کہا میں نے کسی سے کہا تھا کہ کرک کے ان مسلمانوں تک جو ہتھیار بنا رہے ہیں
کرک میں ایسے ان حالات تک فوراً ہی آتشگیر پیدا ہو مادہ گئے ہیں پہنچا جن دو میں یا وہاں انہیں کے بتا دو نوجوان کو کہ یہ خود ہی کس طرح سوچنا بنتا اور عمل اور کرنا استعمال پڑا۔ ہوتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں زاہدان میں نے جواب صلیبیوں دیا، نے قافلے وہ انہیں لوٹنے بتا کا بھی دیا گیا سلسلہ ہے۔ شروع کر رکھا اطلاع تھا۔ ملی ہے کہ قافلے مسلمانوں اتنے نے عام نہیں یہ تھے۔ مادہ تیار کرنا تاجر اور شروع کر دیگر دیا ہے۔ سفر کرنے والے اکٹھے ہوتے رہتے تھے، ان کی تعداد کرک میں ڈیڑھ ایسے 200 ہو حالات خود جاتے ہی پیدا تو ہو قافلے گئے کی صورت جن میں وہاں چلتے کے تھے۔ نوجوانوں یہ کو ایک خود ہی حفاظتی سوچنا اور اقدام عمل ہوتا تھا۔ کرنا پڑا۔ قافلے کے مقبوضہ ساتھ علاقوں میں لڑنے والے صلیبیوں نے مسلح قافلے افراد لوٹنے بھی کا ہوتے تھے۔ سلسلہ بھی شروع کر گھوڑوں رکھا اور تھا۔ اونٹوں کی افراد قافلے ہوتی اتنے تھی۔ عام نہیں تاجروں کا تھے۔ بے تاجر شمار اور دیگر مال سفر اور کرنے دولت والے ہوتی تھی۔ اکٹھے قافلے ہوتے میں رہتے چند تھے، ایک ان کنبے کی بھی تعداد ہوتے تھے۔ 150 لوگ نقل ہو مکانی جاتی کرتے تھے۔ تو قافلے کی صلیبی صورت میں استبداد چلتے میں تھے۔ آئے ہوئے یہ ایک مسلمان حفاظتی اکثر وہاں اقدام سے ہوتا ہجرت تھا۔ کر کے قافلے کے مسلمانوں ساتھ کی لڑنے والے حکمرانی کے مسلح علاقوں میں افراد بھی جاتے ہوتے رہتے تھے۔ تھے۔ گھوڑوں اتنے اور بڑے اونٹوں کے قافلوں کو افراد چند ایک ڈاکو نہیں ہوتی لوٹ تھی۔ سکتے تھے۔ تاجروں کا بے قافلے شمار والے مال اور مقابلہ دولت کرتے ہوتی تھے۔ تھی۔ صلیبیوں قافلے نے میں یہ چند کام ایک کنبے اپنی بھی فوج ہوتے کے تھے۔ سپرد یہ کیا لوگ تھا۔ نقل مکانی انہیں کرتے اگر تھے۔ کسی قافلے کی اطلاع مل صلیبی جاتی استبداد تو میں اپنی آئے فوج ہوئے کے مسلمان ایک دو اکثر دستوں وہاں کو سے صحرائی ہجرت کر کے لوگوں کے بھیس میں مسلمانوں کی بھیج کر حکمرانی اسے کے لوٹ علاقوں لیتے میں تھے۔ جاتے رہتے قافلوں تھے۔ میں صرف اتنے بڑے مسلمان قافلوں ہوتے کو تھے۔ یہ چند ایک جرم ڈاکو ان نہیں صلیبی لوٹ سکتے بادشاہوں تھے۔ نے بھی کرایا قافلے والے اور مقابلہ لوٹے کرتے ہوئے تھے۔ مال سے حصہ صلیبیوں نے وصول یہ کیا، کام اپنی فوج کے جنہیں آج سپرد کر تاریخ دیا میں تھا۔ صلیبی انہیں جنگوں کسی کا قافلے ہیرو کو بنا کر پیش اطلاع کیا مل جا رہا ہے۔ جاتی تو اس اپنی جرم میں فوج کے مسلمان ایک دو امراء دستوں بھی کو شامل تھے۔ صحرائی لوگوں وہ کے چھوٹی بھیس میں چھوٹی بھیج کر اسلامی اسے لوٹ ریاستوں کے لیتے تھے۔ حکمران تھے۔ قافلوں میں ان صرف کے پاس مسلمان فوج ہوتے بھی تھے۔ تھی۔ یہ جرم لوٹے ان ہوئے صلیبی قافلوں کے بادشاہوں نے دو بھی چار کرایا آدمی اور فریاد لوٹے ہوئے لے کر مال سے ان حصہ حکمرانوں وصول کے کیا، دربار میں جاتے جنہیں تھے آج تاریخ میں تو ان کی صلیبی سنوائی جنگوں نہیں کا ہوتی تھی، ہیرو بنا کیونکہ کر ان پیش حکمرانوں کیا کو جا بھی رہا ہے۔ صلیبی اس لڑکیوں، جرم میں شراب مسلمان اور امراء بھی تھوڑے سے شامل سونے تھے۔ کی وہ صورت میں چھوٹی حصہ چھوٹی دیا اسلامی کرتے تھے۔ ریاستوں کے اگر یہ حکمران حکمران تھے، چاہتے ان کے تو پاس فوج صلیبی بھی تھی۔ ڈاکوؤں کا لوٹے قلعہ ہوئے کما کر قافلوں سکتے کے تھے، دو چار آدمی مگر فریاد انہوں نے لے کر صلیبی ان ڈاکوؤں کو حکمرانوں کے ایسی پاس کھلی جاتے تھے چھٹی دے رکھی تو ان تھی کی کہ سنوائی یہ نہیں ڈاکو ہوتی ان تھی، کی ریاستوں کیونکہ کے ان اندر بھی آ کر حکمرانوں کو لوٹ مار کر صلیبی جاتے تھے۔ لڑکیوں، صلیبیوں شراب نے اور انہیں تھوڑے سے اندھا کر کے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ ان کی ریاستوں کے کیونکہ ان سرحدی حکمرانوں علاقے کو ہڑپ کرتے صلیبی تھے۔ لڑکیوں، انہوں نے بعض شراب اور چھوٹی تھوڑے سے ریاستوں سونے کو کی صورت میں مسلسل ڈاکوؤں حصہ سے دیا کرتے پریشان تھے۔ کر کے جزیہ بھی وصول کرنا اگر یہ شروع کر دیا حکمران تھا۔ چاہتے تو اس صلیبی طرح ڈاکوؤں کا سلطنت قلعہ کما اسلامیہ کر سکتے سکڑتی تھے، چلی جا مگر رہی۔ انہوں نے صلیبی نور الدین ڈاکوؤں کو زنگی ایسی اور چھوٹ دے صلاح رکھی الدین تھی ایوبی کہ یہ ان ڈاکو ان مسلمان کی ریاستوں پر کے بھی اندر قبضہ آ کر کرنا بھی چاہتے تھے۔ لوٹ مار ان کر جاتے تھے۔ حکمرانوں کو وہ صلیبیوں نے صلیبیوں سے انہیں اندھا زیادہ کر کے خطرناک یہ سمجھتے فائدہ تھے۔ بھی اٹھایا ایک بار کہ نور ان کی الدین ریاستوں زنگی کے نے سرحدی صلاح علاقے الدین ایوبی کو ہڑپ ایک کرتے پیغام گئے۔ بھیجا تھا، انہوں نے بعض چھوٹی جس میں چھوٹی کئی ریاستوں اور کو باتوں کے ڈاکوؤں علاوہ سے پریشان ان کرا چھوٹے کے چھوٹے جزیہ مسلمان بھی وصول حکمرانوں کرنا کے شروع کر متعلق دیا لکھا تھا۔ تھا۔ اس طرح ان مسلمان سلطنت اسلامیہ حکمرانوں نے سکڑتی اپنی جا رہی عیش و تھی۔ عشرت کے نور لیے الدین جنگی اپنی اور ریاستیں صلاح الدین صلیبیوں کے ایوبی ان پاس مسلمان گروی رکھ دی ریاستوں پر وہ بھی کفار قبضہ سے کرنا تحفے چاہتے تھے۔ اور زر و ان جواہرات حکمرانوں اور کو اغوا کی وہ ہوئی صلیبیوں سے مسلمان زیادہ لڑکیاں خطرناک لیتے سمجھتے اور تھے۔ اسلام کا نام ایک بار نور دبوتے جا الدین رہے جنگی نے یہ مسلمان صلاح الدین کفار سے ایوبی کو زیادہ پیغام ناپاک بھیجا تھا، اور خطرناک جس میں کئی اور وہ باتوں کے بادشاہی علاوہ کے نشے میں ان چھوٹے بدمست چھوٹے ہیں مسلمان اور صلیبی حکمرانوں ان کے کی بارے میں جڑوں بھی میں لکھا داخل تھا۔ ہو گئے ہیں۔ ان مسلمان صلیبیوں کو حکمرانوں نے شکست اپنے دینے سے عیش و پہلے عشرت کے ضروری لیے ہو گیا ہے اپنی کہ ان ریاستیں مسلمان صلیبیوں ریاستوں کے پر پاس قبضہ گروی کر رکھ کے دی ہے۔ انہیں یہ سلطنت کفار سے تحفے، اسلامیہ میں زر و مدغم کیا جواہرات جائے اور اغوا اور کی ہوئی خلافت مسلمان بغداد لڑکیاں کے لیتے تحت ہیں لایا اور جائے۔ اسلام کا اس کے نام بغیر ڈبوتے جا اسلام رہے کا ہیں۔ تحفظ یہ ممکن مسلمان نہیں۔ کفار سے ان زیادہ خطروں کے ناپاک اور باوجود خطرناک کبھی ہے۔ کبھی کوئی وہ بہت بادشاہی بڑا کے نشے قافلہ میں صحرا میں بدمست جا ہے کر نظر آ اور جاتا صلیبی تھا۔ ان کی جڑوں میں کرک سے داخل چند ہو گئے میل ہیں۔ دور سے ایک صلیبیوں کو قافلہ شکست گزر رہا دینے تھا۔ سے پہلے اس میں ضروری 100 ہو سے گیا زیادہ ہے کہ ان اونٹ تھے، مسلمان بہت ریاستوں سے پر گھوڑے قبضہ بھی کر تھے۔ کے قافلے انہیں میں سلطنت تاجروں کا مال اسلامیہ تھا میں اور چند ایک کنبے مدغم تھے۔ کیا جائے ایک کنبہ اور ایسا خلافت بھی تھا بغداد کے جس میں تحت 2 لایا جائے، جوان اس لڑکیاں کے تھیں۔ بغیر یہ اسلام کا بہنیں تھیں۔ تحفظ ممکن قافلہ حسب نہیں۔ معمول
معمول مسلمانوں ان کا خطروں تھا۔ کے باوجود کرک کبھی کے کبھی علاقے کوئی سے بہت قافلہ بڑا گزر رہا قافلہ تھا صحرا میں تو نظر صلیبیوں آ کو جاتا پتہ تھا۔ چل گیا۔ کرک سے چند انہوں نے میل دور اپنی سے فوج کا ایک ایک قافلہ دستہ گزر بھیج رہا دیا، تھا، جس نے ان میں دن 100 دہاڑے سے زیادہ قافلے پر اونٹ جا تھے، حملہ کیا۔ بہت سے گھوڑے بھی تھے۔ قافلے کے گھڑ قافلے سواروں میں نے تاجروں کا مقابلہ مال تو تھا بہت کیا، اور چند ایک مگر کنبے تھے۔ صلیبیوں کی تعداد ایک کنبہ زیادہ ایسا تھی۔ بھی تھا وہاں کہ اس میں ریت 2 خون سے جوان لال لڑکیاں ہو گئی۔ تھی، یہ بہنیں صلیبیوں تھی۔ نے بچوں قافلہ تک کا حسب گلا معمول کاٹ ڈالا۔ مسلمانوں کا 15-16 تھا۔ جوان سال کرک کے مسلمان علاقے رہ سے گئے، قافلہ انہیں گزر قیدی رہا بنا تھا دیا تو گیا۔ صلیبیوں کو دونوں پتہ چل لڑکیوں گیا۔ کو پکڑ انہوں نے لیا، اپنی فوج کا ان ایک کو دستہ اور بھیج گھوڑوں کو دیا مال و جس نے اسباب دن سمیت دہاڑے کرک لے قافلے گئے۔ پر جو یہ حملہ قافلہ کیا۔ جب کرک میں داخل ہوا تو آگے آگے قیدی تھے۔ قافلے کے ان گھڑ پیچھے سواروں نے 2 مقابلہ گھوڑوں تو پر 2 بہت کیا لڑکیاں سوار مگر تھیں، صلیبیوں کی جن کا تعداد لباس زیادہ تھی۔ بتاتا تھا کہ وہاں ریت مسلمان خون تھے۔ سے لال ان ہو کے گئی۔ پیچھے صلیبی صلیبیوں تھے، نے جن کے بچوں تک چہروں کو پر کاٹ نقاب ڈالا۔ تھے اور ان کے 15-16 پیچھے جوان مال و سال اسباب مسلمان سے رہ لدے گئے، ہوئے انہیں اونٹوں کی قیدی قطار بنا تھی۔ لیا گیا۔ لڑکیاں دونوں رو رہی لڑکیوں کو تھیں۔ پکڑ لیا کرک گیا۔ کے شہری اونٹوں اور تماشا گھوڑوں کو دیکھنے کے مال و لیے باہر اسباب نکل آئے۔ سمیت وہ کر کے لے تالیاں گئے۔ پیٹتے اور یہ کہتے قافلہ جب لگاتے تھے، کرک میں داخل ہوا کیونکہ تو وہ آگے جانتے آگے تھے کہ قیدی لوٹا تھے، ہوا یہ ان کے قافلہ پیچھے 2 مسلمانوں کا ہے گھوڑوں پر اور 2 قیدی بھی لڑکیاں مسلمان سوار تھے۔ تھی۔
जिनका लिबास बताता था कि मुसलमान हैं। उनके पीछे सलीबी थे जिनके चेहरों पर नकाब थे और उनके पीछे मालो असबाब से लदे हुए घोड़े की कतारें थी। लड़कियां रो रही थी। कर्क के शहरी तमाशा देखने के लिए बाहर निकल आए। वे तालियां बजाते और कहे लगाते थे क्योंकि वे जानते थे कि लूटा हुआ काफिला मुसलमानों का है और कैदी भी मुसलमान है। उन कैदियों में एक जवासार कैदी आफाक नाम का था। ये दोनों लड़कियां उसकी बहनें थी। आफाक जख्मी भी था। उसकी पेशानी और कंधे से खून बह रहा था। वह लूटे हुए काफिले के आगे आगे शहर में दाखिल हुआ तो तमाशाइयों को देखकर उसने बुलंद आवाज से कहा, कर्क के मुसलमानों, हमारा तमाशा देख रहे हो, डूब मरो। उन लड़कियों को देखो, ये मेरी नहीं तुम्हारी बहनें हैं, ये मुसलमान हैं। हमारे भाई को न एक सलीबी ने पीछे से उसकी गर्दन पर घूंसा मारा। वो मुंह के बल गिरा। उसके हाथ रस्सियों से पीठ पीछे बंधे हुए थे। एक कैदी ने उसे उठाया तो आफाक फिर चिल्लाया, कर्क के मुसलमानों, ये तुम्हारी बेटियां हैं। उसे 2-3 नकाबपोशों ने पीटना शुरू कर दिया। उसकी बहनें चीख चीख कर रो रही थी और फरियाद कर रही थी, खुदा के लिए हमारे भाई को ना मारो, हमारे साथ जो सुलूक करना चाहो कर लो, उसे ना मारो। एक बहन चिल्ला रही थी, आफाक खामोश हो जाओ, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर आफाक चुप नहीं हो रहा था। तमाशाइयों में मुसलमान भी थे जो अपना खून पी रहे थे मगर बेबस थे। उनकी गैरत उनकी नजरों के सामने से गुजरती जा रही थी और वे देख रहे थे। उनमें नौजवान मुसलमान भी थे और उनमें उस्मान सारिम भी था। उसने अपने नौजवान दोस्तों की तरफ देखा। सबकी आंखें लाल थी और दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उसने भी आफाक की ललकार। उस्मान सारिम थोड़ी दूर तक इस काफिले के साथ चलता रहा। आगे एक गरीब सा मोची बैठा था जो लोगों के जूते मरम्मत किया करता था। बदकिस्मत काफिला उसके सामने से भी गुजरा। उसने भी आफाक की ललकार और लड़कियों की आवाज सुनी। आफाक के चेहरे को खून से लाल देखा। उस पर सलीबियों का जुल्म होता भी देखा, लेकिन उस तरह देखा जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। उस मोची को न कभी किसी ने मस्जिद जाते देखा था, न गिरजे में। वह यहूदियों की इब्तिदागाह में भी कभी नहीं गया था। उसकी तरफ वही तवज्जो देता था जिसे जूता मरम्मत करवाना होता था। उसे कभी किसी ने बोलते भी नहीं सुना था। वह खल्क करांदा हुआ इंसान था जिसे सलीबियों के साथ भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस्लामियों के साथ भी कोई वास्ता नहीं था। उस्मान सारिम चलते चलते उस मोची के करीब से गुजरने लगा तो रुक गया। कैदी आगे निकल गए। घोड़े जा रहे थे। जब आखिरी घोड़ा गुजर गया तो उस्मान सारिम ने दोनों जूते उतार कर मोची के आगे रख दिए और उसके सामने बैठ गया। मोची किसी का जूता मरम्मत कर रहा था। उसने उस्मान सारिम को सर उठाकर देखा भी नहीं। उस्मान ने इधर उधर देखकर सरगोशी में कहा, उन दोनों लड़कियों को आज रात आजाद कराना है। उस्मान सारिम ने जवाब। मोची ने सर उठाए बगैर इतनी धीमी आवाज में पूछा कि उस्मान सारिम के सिवा कोई और नहीं सुन सकता था। जानते हो ये लड़कियां रात को कहाँ होंगी? उस्मान सारिम ने जवाब दिया, जानता हूँ, सलीबी बादशाहों के पास होंगी, लेकिन हम में से किसी ने भी वह जगह अंदर से नहीं देखी। मोची ने अपने काम में मगन रहकर कहा, मैंने देखी है, वहाँ से लड़कियों को निकालना मुमकिन नहीं। तुम किस मर्ज की दवा हो? उस्मान सारिम ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें वह जज्बात का लर्जा और गुस्सा था। कहने लगा, हमारी रहनुमाई करो। अगर हम लड़कियों तक पहुँच गए और पकड़े गए तो लड़कियों की गर्दनें काट देंगे, उन्हें सलीबियों के पास जिंदा नहीं रहने देंगे। इमाम के पास पहुँचो। मोची ने पूछा, कितने जवानों की कुर्बानी दे सकते हो? कितने जवान मांगोगे? कल रात। उस्मान सारिम ने दबदबे से कहा, आज रात, आज ही रात निर्जेश, आज ही रात। मोची ने कहा, इमाम के पास पहुँचो। कितने जवान? निर्जेश मोची ने सोच कर कहा, 8 हथियार सुन लो, खंजर, आतिशकीर मादा। उस्मान सारिम ने अपने जूते पहने और चल दिया। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। उस्मान सारिम ने रास्ते में अपने साथ हमजोलियों को घरों से बुलाकर उन्हें इमाम के घर पहुंचने को कहा और खुद इमाम के घर चला गया।
یہ لوگ کسی نہ کسی کے گھر یہ میں اس مل مسجد کا بیٹھتے امام تھا اور لاہے جس میں عمل عثمان تیار صارم کرتے کی تھے۔ ملاقات اب ان پاگل دو سے ہوئی مغوی تھی۔ لڑکیوں کا عثمان مسئلہ نے سامنے آ امام گیا۔ کو اپنی زمین عثمان دوست صارم جماعت نے کی ان کی امامت رہائی پیش کا کی ارادہ تھی کر لیا، جسے جو جماعت کے دراصل ہر فرد نے خودکشی کا قبول ارادہ کر لیا تھا۔ وہ موچی یہ کے لوگ کہنے کسی کے نہ کسی کے مطابق گھر میں امام مل کے گھر بیٹھتے چلا گیا۔ اور لوہے عمل امام تیار بے چینی کرتے سے تھے۔ اپنی اب ڈیوڑی ان دو میں ٹہل مغویہ رہا تھا۔ لڑکیوں کا عثمان مسئلہ صارم کو سامنے دیکھ کر آ گیا رک گیا تو اور عثمان پوچھا، صارم نے ان کی عثمان، رہائی کا تم ارادہ نے اس کر قیدی لیا کی للکار جو سنی دراصل تھی؟ خودکشی کا معلوم ہوتا ارادہ تھا تھا۔ وہ لڑکیاں وہ اس کی موچی کے بہنیں کہنے تھیں۔ کے میں مطابق اسی امام کے للکار گھر پر چلا لبیک گیا۔ کہنے آیا امام ہوں بے محترم چینی میں امام۔ اپنی ڈیوڑی پر صارم نے کہا، ٹہل رہا تھا۔ برجیس آ رہا ہے عثمان اور صارم میرے کو ساتھ دیکھ کر دوست رک بھی آ گیا رہے اور ہیں۔ کہا، تم کیا کرو عثمان، گے؟ تم نے اس امام نے قیدی کی پوچھا، للکار تم سنی کر تھی؟ ہی کیا معلوم سکو گے؟ ہوتا تھا کہ وہ میں جانتا لڑکیاں ہوں کہ اس ہماری کی بے بہنیں شمار تھیں۔ لڑکیاں کافروں کے قبضے میں ہیں۔ عثمان مگر صارم ان نے دو کہا، لڑکیوں نے میں مجھے اسی امتحان للکار میں کا ڈال دیا۔ لبیک کہنے آیا اس نے ہوں منہ اوپر محترم کر کے امام۔ گہری برجس آہ آ بھری رہا ہے اور کہا، اور میرے ساتھ یا دوست خدا، بھی آ رہے ہیں۔ مجھے صرف امام ایک نے رات پوچھا، کے لیے تم جوان کیا کر کرو دے گے؟ یا تم آج کر ہی رات کیا میری سکو جان گے؟ لے لے۔ میں جانتا اگر میں ہوں کہ زندہ ہماری رہا بے تو شمار تمام لڑکیاں عمر ان کافروں کے لڑکیوں کی قبضے میں آزاری ہیں، مجھے لیکن سنائی ان دو دیتی رہے لڑکیوں گی نے مجھے اور میں امتحان پاگل میں ہو ڈال جاؤں دیا گا۔ ہے۔ ہم نے اس نے اپنی منہ دانش اوپر کی کر روشنی کے دکھائی۔ گہری آہ عثمان بھری اور صارم نے کہا، کہا، یا مجھے خدا، امید مجھے ہے کہ صرف ہم ایک آپ رات کو کے لیے ایک رات جوان سے کر دے زیادہ بے یا چین آج نہیں ہی رہنے رات دیں گے۔ میری جان لے لے۔ عثمان صارم کے اگر دو میں ساتھی زندہ اندر رہا آئے۔ تو ساری امام عمر نے ان انہیں لڑکیوں کی بیٹھنے کو آہ کہا وزیری اور تینوں مجھے سے سنائی مخاطب دیتی ہو کر رہے کہا، گی اور میں آج پاگل یوں ہو جاؤں معلوم گا۔ ہوتا ہے جیسے میری عثمان دانش صارم نے جواب دے کہا، گئی ہے۔ ہمیں مجھے اپنی اس طرح دانش بے کی قابو روشنی نہیں ہونا دکھائے۔ چاہیے، مجھے لیکن امید کوئی ہے کہ غیرت ہم کو آپ کو للکارے ایک تو رات سے جذبے زیادہ بھڑک بے اٹھتے چین ہیں۔ نہیں رہنے دیں جنہیں گے۔ مطمئن کرنے عثمان کے صارم لیے کے جوان دوسرے ہونا ساتھی ضروری اندر ہوتا آئے۔ ہے۔ امام نے لیکن انہیں میرے بیٹھنے کو بچوں، کہا اور میں تینوں بہت سے بوڑھا ہو مخاطب گیا ہو ہوں۔ کر کہا، مجھ میں آج اب یوں معلوم برداشت کی ہوتا ہے قوت نہیں کہ رہی۔ جیسے میرے تم جو دانش کچھ جواب کرنے دے کا گئے، ارادہ کرو، مجھے اس سنبھل طرح کر بے کرنا۔ قابو نہیں ہونا پھر چاہیے، عثمان صارم لیکن اور کوئی امام غیرت کے کو درمیان للکارے کیا تو جذبے میٹنگ ہوئی بھڑک اٹھتے ہیں، اور کیا وہ جنہیں اپنے مطمئن دوستوں کرنے کے لیے ساتھ مل جوان کر ہونا ان ضروری مخفیہ ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو لیکن میرے رہا بچوں، کرانے میں میں بہت کامیاب بوڑھا رہا ہو گیا ہوں، یا نہیں؟ مجھ میں اب یہ سب کچھ برداشت آپ کی کو بتائیں قوت گے نہیں اپنی رہی۔ اگلی تم ایپیسوڈ جو کچھ کرنے تب کا تک کے ارادہ لیے کرو اپنے بہت دوست سوچ راؤ سنبھل قمر کر رضوان کرنا۔ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔